نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسوله الحبيب الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد مجھ سے قبل حضرت العلام استاذ الاساتذہ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اقبال سعیدی دامت برکاتہم العالیہ قرآن و حدیث کے براہین اور دلائل سے مزین گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کا علم اور ان کا جو عمل ہے اس کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اور عوام اہل سنت کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے. میرے بھی گلے کے اندر شدید تکلیف ہے، اس لیے چند معروضات عرض کروں گا. تو جتنا ٹائم یہاں پر بیٹھے ہیں توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ دین و دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس آیت کا انداز تخاطب دیکھ کر درود پاک کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ پیارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دینے سے قبل یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی مسلسل درود بھیج رہے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں بالعموم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں نا، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی ڈیوٹیاں ہیں ان ڈیوٹیوں کو بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ساتھ میں ان کا کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر درود بھی بھیجتے رہتے ہیں. اور اس کا شاہد وہ روایت ہے کہ جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا
تو آپ نے اپنے بیٹے جناب شیث علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، اور جو وصیتیں فرمائیں ان کے اندر یہ بھی تھا کہ کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنب اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ذکر بھی کرتے رہنا۔ اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ۔ فرمایا کہ میں نے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا نام عرش معلیٰ کے سرنامے پر لکھا ہوا دیکھا، اور ابھی میں مٹی اور روح کی درمیانی منزل کے اندر تھا، یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر حضور کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا ثم انی طفت السماوات فلم ارى في السماوات موضعا الا واسمه مکتوب علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر میں نے سارے آسمانوں کی سیر کی، گھوم پھر کر دیکھا، تو فرمایا کہ جتنے بھی وہاں پر شرف والے عزت والے مقامات ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام نامی اسم گرامی لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ جب یہ حضور کا نام آتا ہے تو ساتھ میں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِ الْجَنَّةَ فَلَمْ أَرَ فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَاسْمُ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے اندر ٹھہرایا، تو جنت کے اندر میں نے گھوم پھر کر دیکھا، وہاں پر جنتیوں کے لیے جتنے بھی محلات ہیں اور پھر ان کے جتنے بھی کمرے ہیں، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعِينِ وَعَلَى وَرَقِ قَصَبِ آجَامِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْرَافِ الْحُجَبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم بالا کو گھوم پھر کر دیکھا ہے، تو عالم بالا کے اندر جنت کے اندر جتنی بھی حوریں ہیں سب حوروں کے سینوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ پھر جنت کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان درختوں کے پتوں پر اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ جو شجرہ طوبہ ہے اس کے پتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا جو سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت کہ جس کی آخری جو حد ہے وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر جا کر مکان کی حد ختم ہوتی ہے، اس سے آگے لامکان شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے اس کے ہر ایک پتے پر بھی میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اور پھر جتنے بھی حجابات ہیں ان کے کناروں پر بھی میں نے حضور کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ، فرمایا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں نا ان فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان ان کے ماتھے پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا اب ذرا مجھے یہ بات بتاؤ کہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اوپر نام کس کا لکھا جاتا ہے؟ بولو اونچی آواز سے، کس کا نام لکھا جاتا ہے؟ مالک کا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر حضور کا نام لکھا، گویا رب یہ بتا رہا ہے کہ محبوب عرش ہم نے پیدا کیا ہے لیکن حضور ملکیت میں آپ کی دے دیا ہے، جنت ہم نے پیدا کی ہے لیکن حضور ملکیت میں آپ کی دے دی ہے۔ اے محبوب فرشتے اور جتنی بھی حوریں ہیں اور جنت کے جتنے بھی مکانات ہیں ان سب کا خالق میں ہوں، لیکن اے پیارے مصطفیٰ وہ سارے کا سارا میں نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ والا حضرت نے فرمایا نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔
جب اللہ تعالیٰ محب ہے، حضور محبوب ہیں، ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کے جو مالکانہ حقوق ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرما دیے ہیں کہ محبوب جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر جنت کے اندر اور دیگر جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پر حضور کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے وصیت فرمایا فَأَكْثِرْ ذِكْرَهُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے حضور کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہنا، اس لیے کہ میں نے جتنے بھی فرشتے دیکھے ہیں نا وہ سارے کے سارے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن حضور کا ہی ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے یصلون علی النبی کہ جو فرشتے ہیں نا یہ مسلسل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ سارے فرشتے بالعموم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں نا ان کا کام یہ ہے کہ وہ حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر فرشتوں کی ایک مقدس جماعت وہ بھی ہوتی ہے کہ جس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ اس نے حضور پر درود پڑھنا ہے، اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ اور یہ 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے حضور کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر درود پڑھتے ہیں۔ 70,000 صبح اور 70,000 شام کے وقت۔ اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، علامہ امام ابن قیم الجوزی نے جلاء الافہام کے اندر یہ وہیب بن منبہ سے یہ روایت نقل کی کہ حضرت کعب الاحبار ایک مرتبہ حضرت سیدہ بی بی ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت بی بی صاحبہ کی بارگاہ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو فذکروا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، وہاں پر حضور کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ اب صحابہ ہیں، حضور کے چاہنے والے ہیں، جہاں پر بھی بیٹھیں گے حضور کا ہی ذکر ہوگا۔ تو جب وہاں پر ذکر ہوا نا تو حضرت کعب الاحبار نے یہ بیان کیا، ما من فجر یطلع الا نزل 70,000 من الملائکۃ یحفون بالقبر ویضربون باجنحتهم القبر ویصلون علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی فجر طلوع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے حضور کی قبر پر نازل ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یحفون بالقبر، حضور کی قبر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کی قبر کے ارد گرد والا حضرت نے فرمایا تھا نا کہ اور ہر چراغ مزار پر ہزاروں قدسی یوں پروانہ وار پھیرتے ہیں۔ یہ حضور کی قبر پر یہ 70,000 فرشتے جو ہیں یہ نازل ہوتے ہیں اور پھر اپنے پر مبارک حضور کی قبر اطہر پر لگا کر تبرک حاصل کرتے ہیں۔ وَيُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ کب آئے یہ فرشتے؟ صبح۔ کتنے؟ 70,000۔ کام کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ کے اندر درود پڑھنا ہے۔ اور کب تک رہیں گے؟ آپ فرماتے ہیں حتی اذا امسوا عرجوا وهبطوا 70,000 من الملائکہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شام ہوتی ہے یہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے نئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان کا بھی کام یہی ہے کہ حضور کی قبر کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور سرکار کی قبر مبارک پر اپنے پر لگا کر تبرک حاصل کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ کے اندر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح، 70,000 بالنہار و 70,000 باللیل۔ 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کے وقت۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟
حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں حتی اذا انشقت عنہ الارض خرج فی 70,000 من الملائکۃ یزفون. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا حضور اپنی قبر اطہر سے باہر تشریف لائیں گے تو ان 70,000 فرشتوں کے جلوس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم میدان محشر کی طرف رواں دواں ہوں گے. تو یہ قیامت تک سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو. کام ان کا کیا ہے؟ انہوں نے حضور پر درود پڑھتے رہنا ہے. اور یہاں پر علماء عارفین کی سنو تو وہ فرماتے ہیں کہ جو 70,000 فرشتے ایک مرتبہ حضور کی قبر پر آ جاتے ہیں نا، قیامت تک ان کی باری نہیں آنی. ہر دفعہ نئے 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ زمین پر نازل فرماتا ہے. تو یہ ہے یصلون علی النبی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسلسل حضور پر درود بھیج رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک آن کے لیے بھی. اور گھڑی کا تھوڑا سا حصہ بھی، کروڑواں حصہ بھی یہ رکتا نہیں سلسلہ، مسلسل اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. اب دوستو سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بھی حضور پر درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی حضور پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، تو اب ایمان والوں کو کیوں حکم دیا کہ اے ایمان والوں تم بھی درود و سلام بھیجتے رہا کرو؟ بھائی حضور ہمارے درود کے کوئی محتاج ہیں؟ اگر ہم بھیجیں تب بھی فرق نہیں، اگر نہ بھیجیں تو تب بھی فرق نہیں پڑتا. حضور ہمارے درود کے محتاج نہیں. جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. ہمارے درود کی انہیں ضرورت نہیں، ہمارے سلام کی بھی انہیں ضرورت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو درود اور سلام کثرت کے ساتھ بھیجا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ بے انتہا محبت فرماتا ہے. اور محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہماری محبت ہو نا تو وہ جس کے ساتھ محبت کرتا نا اس کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے. ہم بڑے سیاہکار بدکار لوگ ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، سادات کی بستی ہے الحمدللہ. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جیسے گناہگار جو ہیں یہ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو محبت فرماتا ہے نا، یہ صدقہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی نالین پاک کا. سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. حضور کی امت ہیں ہم، ہماری وجہ سے اللہ ہم سے محبت نہیں فرماتا. ہمارے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے تو اپنے محبوب کے وسیلے سے فرماتا ہے، حضور کی وجہ سے فرماتا ہے، ورنہ ہم اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت فرمائے. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت کا عالم کیا ہے ہمارے ساتھ؟ جب پیدائش ہوتی ہے سرکار کا سر مبارک سجدے کے اندر ہے، زبان پر الفاظ جاری ہیں رب حب لی امتی، اے میرے رب میری خاطر میری امت کی بخشش فرما. اچھا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کل نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ 40 سال تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم مکہ مکرمہ کی گلیوں کے اندر پھرتے رہے، گھومتے رہے. معاذ اللہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنانا ہے. معاذ اللہ، یہ کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ حضور کو پتہ نہیں تھا. ادھر حضور کے لب مبارک پر الفاظ جاری ہیں رب حب لی امتی، اے میرے رب میری خاطر میری امت کو معاف فرما دے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور کی جب پیدائش ہوئی حضور اسی وقت جانتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. یہ بات بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امت عطا فرمائی ہے. یہ بات بھی جانتے تھے کہ میری امت بڑی گناہگار امت ہے. یہ بات بھی جانتے تھے کہ اس کے گناہوں کو معاف کرانا بھی میں نے ہے. یہ بات بھی جانتے تھے
کہ ان کو معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پتہ کیا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اپنی والدہ کے بطن اطہر سے اس حال میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ آپ بولتے ہو نا ایک لفظ، یہ فلاں جو ہے نا یہ مادرزاد ولی ہے۔ مادرزاد ولی کس کو کہتے ہو؟ جو ماں کے پیٹ سے ہی اس حالت میں پیدا ہوا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مادرزاد نبی ہیں، کہ حضور اپنی والدہ کے پیٹ سے ہی نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ اپنی والدہ کے بطن اطہر سے نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے، ابھی زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ حضور نبی ہیں، اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے حضور کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہوا ہے۔ مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب مقادیر الخلق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا تھا، ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کی تقدیر لوح محفوظ پر لکھ دی۔ کتنے سال پہلے؟ ذرا بلند آواز سے، کتنے سال پہلے؟ زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ اور وہاں پر جو کچھ لکھا تھا اس کے اندر یہ بھی الفاظ تھے، ان محمدن خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ جی اگر الفاظ پر غور کریں نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور اس وقت بھی خاتم النبیین تھے۔ جی اگر بعد میں ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا نا، ان محمد یکون خاتم النبیین، کہ محمد خاتم النبیین ہوں گے، لیکن یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ ان، تحقیق کا صیغہ، فرمایا کہ ان محمدن خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرما دی، ایک تو یہ کہ ہم نے اپنے محبوب کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی بتا دی کہ محبوب خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو حضور تو اس وقت کے نبی ہیں۔ تو یہ آج کل 2 ٹکے کے مولوی یہ کیوں کہتے ہیں جی کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم 40 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر گھومتے پھرتے رہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت دیکھو کہ جب پیدا ہوئے نا تو پیدا ہوتے وقت ہی ہمارے حق میں دعا فرمائی ہے۔ پھر جوانی کو دیکھو، جوانی کے اندر بھی حضور غاروں کے اندر چھپ کر اپنی امت کو یاد کر کے روتے رہے ہیں اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے ہیں ہر موقع پر، یہاں تک کہ ایک موقع یہ بھی آیا کہ حضور رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین پیغام لے کر آتے ہیں، ما یبکی کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا، امتی امتی، اتنے ہی الفاظ کے نا تو سرکار کی ہچکی بند گئی،
اور کثرت گریہ بازاری کی وجہ سے سرکار آگے کچھ بول نہ سکے۔ جبریل امین فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے مولا کریم تیرے محبوب سے جب میں نے پوچھا نا کہ حضور روتے کیوں ہیں، تو ان کی زبان سے صرف یہ الفاظ نکلے امتی امتی، اور پھر محبوب آگے بات کو جاری نہیں رکھ سکے۔ تو رب کریم کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو میرا یہ پیغام دو، انا سنرضیک فی امتک، کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، میں رب آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر کے چھوڑوں گا، آپ کو میں راضی رکھوں گا، آپ کو راضی کروں گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ اچھا، جبریل امین یہ جواب لے کر آئے حضور کی بارگاہ کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے جب یہ بات سنی نا تو اتنے خوش ہوئے، اور خوش ہو کر سرکار نے فوراً جواب کے اندر ارشاد فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، کہ اے جبریل جاؤ، جا کر رب کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ اے مولا کریم اگر بات ٹھہری ہے میری رضا پر کہ مجھے راضی کر کے چھوڑنا ہے، تو اے مولا کریم میں تیرے اس وعدے پر ناز کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اے مولا کریم جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہے میں تیرے ساتھ راضی نہیں ہوں گا۔ راضی کرنا ہے تو سارے امتی جنت کے اندر جائیں گے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی محبت ہے ہمارے ساتھ۔ اور پھر وفات کے بعد بھی آپ کو قبر اطہر کے اندر اتارا گیا، اس وقت بھی آپ اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو اتنی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ہمارے لیے فرمائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا ہے اور ہمارے ساتھ ایسی محبت فرمائی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، ہم تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، فرمایا اے ایمان والو حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہا کرو۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام۔ یہ آپ نے درود پاک پڑھا نا، میں نے بھی پڑھا، کوئی زور لگا ہے، کوئی تکلیف، کوئی مشقت ہم نے برداشت کی، کوئی پسینہ ہمارا بہا ہو، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ٹائم کتنا لگا؟ چند لمحے، منٹ بھی پورا نہیں لگا۔ ہم نے یہ درود پاک حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیا، تو اس درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے فوراً 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ پہلے نمبر پر حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں ہم پر نازل ہو گئیں۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات۔ حضور فرماتے ہیں جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے جنت کے اندر بلند فرما دیتا ہے۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 3۔ پہلا فائدہ کیا؟ 10 رحمتیں نازل ہو گئیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ 10 گناہ معاف ہو گئے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہوا؟ 10 درجے بلند ہو گئے۔ کہاں پر؟ سمجھے نہیں بات کو؟ بھائی پہلے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، پھر 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ درجے اس کے بلند ہونے ہیں جو جنت کے اندر جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔
کتنے فائدے ہو گئے؟ 3۔ چوتھے نمبر پر حدیث پاک سنیں، حضرت ابو طلحہ الانصاری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہم صحابہ کے درمیان تشریف لائے تو سرکار کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ یہ ہوتا ہے نا جس کے ساتھ ہمارا کوئی قریبی تعلق ہو تو جب وہ خوش ہو نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بڑا خوش ہے۔ ہماری والدہ، ہمارے والد، ہمارے بھائی بہن خوش ہوں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جی کہ یہ کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ اور یہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب انتہا کی خوشی ہو، بہت زیادہ خوشی ہو، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو حضور صحابہ کے درمیان تشریف لائے اور سرکار کے چہرے سے خوشی کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے خود ہی صحابہ کے دلوں کے اندر جو سوال تھا کہ حضور کیوں خوش ہیں اتنے، حضور نے خود جواب ارشاد فرمایا جاءنی جبریل، فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے اور آ کر عرض کی ان ربک یقول لک، کہ حضور آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے اما یرضیک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کیا آپ کو یہ بات راضی نہیں کرتی؟ انداز دیکھیں نا اللہ کا محبت کا، کتنی محبت ہے حضور کے ساتھ کہ حضور کو انعام عطا فرماتا ہے۔ اور انعام بھی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اگر حضور کی امت کو عطا فرماؤں گا تو حضور خوش ہوں گے، تو وہ انعام عطا فرمانے کے بعد اپنے محبوب سے پوچھتا ہے کہ محبوب اس پر آپ راضی نہیں ہوئے؟ وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا ما یرضیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد فی امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد فی امتک الا سلمت علیہ عشرا۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ آپ کو یہ بات راضی نہیں کرتی کہ جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا ہم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام پڑے گا ہم اس پر 10 سلامتیوں کا نزول فرمائیں گے۔ جی پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اتنے وقت میں ہمیں 4 انعام مل گئے۔ کتنے؟ پہلے نمبر پر 10 رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہو گئیں، دوسرے نمبر پر 10 گناہ معاف ہو گئے، تیسرے نمبر پر 10 درجے بلند ہو گئے جنت کے اندر، اور چوتھے نمبر پر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 سلامتیوں کا نزول ہو گیا۔ اب بتائیں جس پر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرما دے کوئی مشکل رہ جاتی ہے؟ کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی درد، کوئی کرب، کوئی بھی شے باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرما دے تو یہ چیزیں اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ تو یہ درود پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اے محبوب کے امتیوں حضور پر درود پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ میرے محبوب کے امتیوں میں اپنے محبوب کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور میرے محبوب جو ہیں وہ تمہارے ساتھ بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو تم درود پڑھتے رہا کرو، ہم تمہارے گناہ معاف کرتے چلے جائیں گے۔ تم درود پڑھتے رہا کرو، ہم تمہارے درجات کو بلند کرتے رہا کریں گے۔ تم درود پاک پڑھتے رہا کرو، ہم تمہارے گناہ کو معاف فرماتے چلے جائیں گے۔ اور بالآخر حضور کا جو دعا ہے نا کہ اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، دعا کی ہے نا حضور نے، اے اللہ میری امت کو میری خاطر معاف فرما دے، تو رب چاہتا ہے کہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو تو تمہاری معافی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اچھا یہ 4 انعام جو ہے نا یہ ہمیں مل گئے۔ اب ایک اور بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کریں۔ یہ کیا ہے؟ مقصد تخلیق۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ دل کے اندر گناہوں کا زنگ اور گناہوں کی گندگی ہو۔
جب تک دل پاک نہ ہو اس وقت تک تصویر یار چمکتی نہیں. تو اس لیے دل کا پاک کرنا بہت ضروری ہے. دل کیسے پاک ہوتا ہے جی؟ جو کچھ بھی کر لو دل پاک نہیں ہو سکتا. دل پاک کرنا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کس نے فرمانا ہے؟ حضور نے. حضور کی نگاہ جس پر پڑتی ہے نا خاص نگاہ، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی پاک ہیں، اور جو حضور کی خاص نگاہ کے اندر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پاک فرما دیتا ہے. یہ حضور کا جو تعلق ہے نا ہمارے ساتھ، یہ دو قسم کا تعلق ہے. ایک عمومی تعلق ہے، عام تعلق ہے، یا کہہ لیں کہ حضور کی ایک عام نظر رحمت ہے. یہ جو عام نظر رحمت ہے نا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے. یہ وہابی حضرات کے مولوی محمد مدنی نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کا، کہ انہوں نے فرمایا کہ جو حضور کا قلب اطہر ہے نا، یہ قلب اطہر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی نزول کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو انوار و تجلیات ہیں ان کا دھارا جو ہے نا وہ بہہ کر حضور کے قلب اطہر پر گر رہا ہے، اور پھر اس قلب اطہر پر گرنے کے بعد اس کی پھواریں نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہیں، اس کی شعاعیں اس نور کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ شعاع حضور کے دل سے نکل کر جس انسان کے دل کے ساتھ مس کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے. جب تک حضور کے قلب اطہر کے ساتھ تعلق نہ ہو تو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی. یہ ایمان کی دولت اس کو نصیب ہونی ہے کہ جس کا تعلق حضور کے دل کے ساتھ ہونا ہے. اچھا، اس نے لکھا جی کہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جی کہ یہ آپ نے کیا بات کہہ دی ہے، یہ تو ہم نے نہ کہیں پڑھی نہ کہیں سنی. تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. آپ نے یہ کیا کہ عالم روحانیت کے اندر ان سب کی وہ جو شعائیں تھیں نا جو آ کے ان کے دل کے ساتھ مس کر رہی تھی اور اس کی وجہ سے وہ مومن تھے، ان کو آپ نے منقطع کر دیا. تو وہ لکھتا ہے کہ وہ سارے کے سارے مرتد اور کافر ہو کر مرے. تو یہ حضور کا جو تعلق ہے نا یہ ہر امتی کے ساتھ ہے، اور یہ جو عام حضور کا تعلق ہے، یہ حضور کی جو عام نظر رحمت ہے، یہ بندے کو مومن بناتی ہے، اس کے ساتھ بندے کو ایمان نصیب ہوتا ہے. اور ایک ہوتی ہے حضور کی خاص نظر عنایت. یہ خاص نظر عنایت وہ ہوتی ہے کہ جس مومن پر ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو متقی فرما دیتا ہے. وہ مومن بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں متقی بھی بن جاتا ہے. علماء عارفین نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ جس کی طرف جتنا حضور کا دھیان ہو، حضور کی خاص توجہ ہو، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس آدمی کو گناہوں سے دور فرما دیتا ہے. اور جس کی طرف سرکار کی یہ خاص توجہ ہٹتی ہے نا تو وہ آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ حضور کی نگاہ ہے جو بندے کو متقی بناتی ہے، جو دل کی پاکیزگی عطا کرتی ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی خاص نظر عنایت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام پڑھو. جی حدیث پاک کے اندر آیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعۃ فانہ یوم مشہود. حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں رحمت کے. پھر فرمایا وما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. آپ نے فرمایا کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ دنیا کے جس بھی کونے کے اندر ہو اس کی آواز میرے کان سنتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی ہے. حضور کے کانوں تک درود پڑھنے والے کی آواز جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ حکم آپ کی وفات کے بعد بھی ہے؟
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی قبر کے اندر بھی زندہ ہوتا ہے، اس کو رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو اب حضور نے یہ قیامت تک کے لوگوں کو بشارت دے دی کہ اے میرے امتی، مجھ پر درود پڑھ، تیرے درود پڑھنے کی آواز میرے کانوں تک پہنچے گی، میں اپنے کانوں کے ساتھ تیری آواز کو سنوں گا۔ کوئی تھوڑا بڑا شرف ہے؟ آج کہتے ہو جی حضرت صاحب دعا کریں جی، مدینہ پاک اللہ تعالیٰ بلائے، وہاں پر جا کر حضور کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کریں گے، حضور کی بارگاہ کے اندر عرض معروض پیش کریں گے، اپنے دکھڑے سنائیں گے۔ ارے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہر کوئی تو وہاں پر پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب ہی وہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے جس بھی کونے کے اندر محبوب کو یاد کرو، محبوب وہیں پر سماعت فرماتے ہیں۔ اب حضور کو آپ درود پڑھنے ہیں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو یہ جو ہم نے درود پڑھا نا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے کانوں کے ساتھ سماعت فرمایا۔ اچھا، کان کی یہ کیفیت ہے تو نظر کی کیا کیفیت ہوگی جی؟ اگر یہاں پر مثال کے طور پر ہم بیٹھ کے تو کچھ بول رہے ہیں نا، تو جو مسجد کے باہر والا آدمی ہے نا، وہ ہماری آواز کو سنے گا نہیں، اس کے کان جواب دے جائیں گے، لیکن وہ دیکھ لے گا ہمیں کہ مسجد کے اندر فلاں آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا فرق ہے آنکھ کا اور کان کا، ان دونوں کی قوت کا۔ تو جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے کان کی قوت کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی بھی آدمی کوئی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے دل کے اندر چھپ چھپ کر پڑھ رہا ہے، حضور اس کی آواز کو بھی سماعت فرما رہے ہیں، تو پھر حضور کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ حضور کے کانوں تک ہمارے درود پاک کے پڑھنے کی آواز جاتی ہے۔ اور پھر آگے چلیں، ایک اور حدیث پاک سنیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا عمارو ان للہ ملکا اعطاہ اسماء الخلائق کلہا، فرمایا اے عمار، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ سارے مخلوق کی آواز سنتا ہے۔ کوئی کہیں بھی کچھ بھی بول رہا ہے نا، وہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ کام کیا اس کا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ قَبْرِي إِذَا مِتُّ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا جب میری وفات ہوگی نا، تو میری وفات کے بعد وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا رہے گا۔ فرشتہ کون سا؟ جس کو ساری مخلوق کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کام کیا ہے؟ حضور کی قبر پر کھڑا ہے۔ اب وہاں پر کھڑا ہو کر کرے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا سماہ باسمہ واسم ابیہ وقال یا محمد صلی علیک فلان کذا وکذا فیصلی الرب عز وجل بکل واحدۃ 10 صلوات۔ حضور فرماتے ہیں اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ اس درود پڑھنے والے کا نام بھی، اس کے باپ کا نام بھی میری بارگاہ کے اندر لیتا ہے۔ حضور آپ کا فلاں امتی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور حضور ان الفاظ کے ساتھ آپ کی بارگاہ کے اندر درود پڑھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً اس آدمی پر ہر ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جی اب ایک درود پاک پڑھنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری کان بھی حضور کے گوشائے مبارک تک پہنچ گئی، اور پھر دوسرا یہ کہ وہاں پر جو فرشتہ ہے نا، اس نے بھی حضور کی بارگاہ کے اندر ہمارا نام لے کر عرض کیا حضور فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب وہ فرشتہ جو ہے نا وہ ہم میں سے ہر ایک کا نام بھی جاتا ہے، ہمارے باپ کا بھی نام جانتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا حضور فلاں جگہ پر حضور کے غلام بیٹھے ہیں، حضور اس کے اندر فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں کا بیٹا ہے، حضور آپ پر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ان الفاظ کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں، بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے نا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ احسان کروں، اس نے سلوک کروں، تو اس کو چاہیے کہ حضور کی بارگاہ کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اس لیے کہ جب تو درود پاک پڑھے گا نا تو تیرا نام بھی حضور کی بارگاہ کے اندر آ جائے گا، تیرے باپ کا نام بھی حضور کی بارگاہ کے اندر آ جائے گا۔ اور حضور اپنی امت پر بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں بڑا گراں گزرتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ کے اندر ہمارا نام لیا جائے گا، حضور توجہ فرمائیں گے نا، تو جب توجہ فرمائیں گے دیکھیں گے میرا امتی تکلیف کے اندر ہے، حضور دعا فرمائیں گے، حضور اس مصیبت کا مداوع فرمائیں گے، تو اب کوئی مصیبت اور غم باقی نہیں رہے گا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی خاص نگاہ عنایت حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ جو میں مثال جو ہے حضور کی تو کوئی مثال نہیں ہے نا، یہ دنیا کے بادشاہوں کی مثال ہے کہ اگر کوئی ماڑا آدمی بھی تھوڑا سا بھی تحفہ جو ہے نا وہ روز بھیجے بادشاہ کو، جی تو بادشاہ سلامت کو روز وہ تحفہ مسلسل جا رہا ہے، تو ایک دن بادشاہ یہ پوچھے گا تو صحیح نا کہ بتاؤ تو صحیح یہ بھیج کون رہا ہے، اسے میرے دربار کے اندر بلاؤ، ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں۔ تو یہ دنیا کے بادشاہوں کی مثال ہے۔ تو جس محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ کے اندر ہم درود بھیجتے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہیں۔ جب روز درود و سلام کے نذرانے حضور کی بارگاہ کے اندر جائیں گے تو ہو سکتا ہے حضور کسی دن خوش ہو کر فرمائیں کہ اس میرے غلام کو بلاؤ، ہم ملاقات فرماتے ہیں اس کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ملاقات فرماتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا یہ چلے جاتے ہیں خود ملاقات کے لیے اس کے گھر میں، جی تو حضور بھی تو گھر میں تشریف لا سکتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ علامہ امام ابن قیم جوزی نے جلاء الافہام کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ شیخ شبلی تھے، یہ حضرت مجاہد ابو بکر بن مجاہد یا اس طرح کا کوئی نام ہے جو ذہن میں میرے نہیں آ رہا اس وقت، تو وہ بہت بڑے محدث تھے اور ان کا کام یہ تھا، یہ حدیث کی تعظیم ہے۔ یہ آج کل کے علماء کی طرح نہیں کہ کوئی ایم این اے آ گیا یا کوئی بڑا چودھری آ گیا تو اپنے مصلے سے فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا جی حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں، نہیں، یہ حدیث کا ادب نہیں۔ حدیث کا ادب یہ ہے کہ جب حدیث پڑھا رہے ہو یا حدیث پڑھ رہے ہو اس وقت تم سرکار کی باتیں کر رہے ہو، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، اور اس وقت کوئی آ جائے تو اس کے ادب میں اس طرح دنیا دار کے ادب کے اندر کھڑا نہیں ہونا۔ تو وہ حضرت شیخ شبلی جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر بن مجاہد کی مجلس کے اندر تشریف لائے تو آپ نا فوراً اپنے مصلے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مصلے سے اٹھ کر آپ نے شیخ شبلی جو ہیں ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر اپنے مصلے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب شاگرد بڑے حیران کہ جو استاد صاحب کے اندر بڑی عجیب سی تبدیلی آ گئی ہے، ایسا تو کبھی معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ آئے ہیں تو ان کو آپ استاد صاحب اٹھے بھی ہیں مصلے سے حدیث کا درس چھوڑ کر، پھر آپ نے ان کے ماتھے پر بوسہ بھی دیا ہے، ان کو اپنے سینے کے ساتھ بھی لگایا، پھر اپنے مصلے پر بھی ساتھ بٹھایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کے شاگردوں نے سوال کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کروں جو میں نے حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ یہ جب حضور کی مجلس کے اندر جاتی ہیں نا تو حضور اپنے مصلے سے یا اپنی جو نشست گاہ ہوتی ہے اس سے اٹھ جاتی ہیں اور آگے بڑھ کر ان کا ماتھا بھی چومتے ہیں، ان کو اپنے سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور سرکار اپنے ساتھ بٹھاتے بھی ہیں۔ میں نے جو حضور کو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے وہی معاملہ ان کے ساتھ کیا ہے۔
پھر فرماتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا کہ اتنی محبت کی وجہ کیا ہے، اتنا آپ کیوں پیار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عادت ہے ان کی کہ جب بھی نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے بعد پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیہ کریمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ۔ تو فرمایا کہ یہ عمل ہماری بارگاہ کے اندر اتنا مقبول ہے کہ ہم اتنی محبت کے ساتھ ان کو نواز رہے ہیں۔ تو کوئی محبت کرنے والا ہو، کوئی عشق کرنے والا ہو، حضور پھر آ کر بھی تو نواز دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ درود پاک وہ ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے نا تو حضور کے کان مبارک تک بھی آواز جائے گی اور وہ فرشتہ بھی آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام لے کر، اور جو درود پاک پڑھا ہے وہ پڑھ کر حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے حضور اس طرح اس نے پڑھا ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر ایک حدیث پاک عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد الیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی مسلمان جب بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالی میری روح مجھ پر پلٹاتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ حضور اس کے سلام کا، بولو حضور سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اب 3 چیزیں ہو گئی نا، حضور خود بھی سنتے ہیں، فرشتہ بھی عرض کرتا ہے اور پھر حضور سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اگر حضور پر آپ نے جب درود پڑھا اور سلام بھی پڑھا تو حضور اگر جواب کے اندر صرف اتنا ہی فرما دیں، کم از کم اتنا تو فرمائیں گے نا وعلیک السلام، کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو اور جس پر مصطفیٰ سلامتی بھیج دیں۔ جی کوئی دکھ درد کوئی مصیبت باقی رہ جائے گی؟ نہیں باقی رہے گی۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اچھا اس حدیث پاک کے اندر ایک ٹکڑا رہ گیا حتی رد اللہ علیہ روحی، کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھ پر پلٹاتا ہے۔ یہاں پر جو وہابی حضرات ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا معنی یہ ہے کہ معاذ اللہ حضور کی روح مبارک جو ہے نا وہ حضور کے جسم کے اندر نہیں، تو اللہ تعالیٰ حضور معاذ اللہ زندہ نہیں، تو جب کوئی سلام پڑھنے والا سلام پڑھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ حضور کو زندگی عطا فرماتا ہے، روح کو پلٹاتا ہے، تو پھر حضور اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جی میں نے کہا عقل کے اندھے اگر یہی بات ہو نا تو پھر بھی یہ دلیل ہم اہل سنت و جماعت کی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک لمحے کے لیے ایک لمحہ ایسا ثابت کر سکتے ہو جب حضور پر سلام نہ پڑھا جا رہا ہو؟ 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر گھڑی دنیا کے کسی نہ کسی کونے کے اندر سرکار کے غلام حضور پر سلام پڑھ رہے ہیں، تو جب سارے دنیا کے اندر ہر وقت حضور پر سلام پڑھا جا رہا ہے تو پھر حضور کی روح مبارک جدا کیسے ہوتی ہے؟ جی دلیل تمہاری تھی لیکن یہ دلیل بن گئی اب ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو جسمانی حیات اپنی قبر اطہر کے اندر عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو علماء عارفین ہیں نا وہ فرماتے ہیں کہ رد اللہ علیہ روحی، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور کی روح مبارک آپ کے جسم سے باہر ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو پلٹاتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے۔ نہیں، ہمارے حضور تو زندہ ہیں۔ ہمارے حضور کون ہیں؟ بولو حضور کون ہے؟ زندہ ہیں۔ تو جب زندہ ہیں تو روح کو پلٹانے کا معنی کیا ہے؟ روح کو پلٹانے کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کی توجہ حضور کی طرف پلٹاتا ہے، حضور کی توجہ حضور کی طرف پلٹاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی قبر اطہر کے اندر وہاں پر تو کوئی حجاب ہے کو نہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اندر حضور مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے اندر حضور مصروف ہیں۔ تو یہ وہ لذت ہے اس کی کہ جب حضور اس کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں نا، ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر، اس کیفیت کے اندر، پھر ارد گرد کی توجہ نہیں رہتی۔ سمجھیو بات کو کہ نہیں؟ یہ دیکھو ہمارے بھی حالت کا بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو ہم توجہ پوری اس کے اندر لگا دیتے ہیں اور ہماری توجہ دوسری طرف نہیں ہوتی۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی آ کر ہمیں سلام کہتا ہے تو ہمیں اس کی آواز تو آتی ہے، لیکن چونکہ دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا، ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو وہ بعد میں پھر ہمارے ساتھ گلا کیتا، جی حضرت صاحب میں ڈوڈے کوڑ آیا سا سلام کیتا سی پر تجھے سلام دا جواب دیتا نہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار میرا دھیان نہیں سی۔ تو اب ان تین حدیثوں کو اگر ملاؤ تو معنی بڑا لطیف بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا پیار فرماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب اللہ تعالیٰ کے دیدار کے اندر مستغرق ہو جاتے ہیں، حضور کی توجہ کسی اور طرف نہیں رہتی، تو جب کوئی امتی حضور کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھتا ہے، کانوں تک آواز پہنچتی ہے، لیکن حضور کی اگر توجہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا کہ فرشتے تیرا کام یہ ہے کہ میرے محبوب کا امتی جب سلام پڑھے تو نے حضور کی بارگاہ کے اندر با ادب عرض کرنا ہے، حضور آپ کا فلاں امتی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، ان الفاظ کے ساتھ حضور پر سلام پڑھتا ہے، حضور کرم فرمائیں، اس کی طرف توجہ فرمائیں اور اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا حتی رد اللہ علیہ روحی، اللہ تعالیٰ میرے دھیان کو میری طرف واپس پلٹاتا ہے کہ محبوب امتی کی طرف توجہ فرمائیں اور اس کے سلام کا جواب ارشاد فرمائیں۔ تو کتنا کرم ہے حضور کا، اور حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنی محبت فرماتا ہے جی، کہ حضور کی توجہ ہماری طرف کراتا ہے کہ محبوب آپ کا امتی ہے، سلام پڑھتا ہے، حضور سلام کا جواب ارشاد فرمائیں۔ آج عقل کے اندر پوچھتے ہیں جی کہ تم سلام کیوں پڑھتے ہو؟ تو نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ جی، ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم نے حضور پر سلام پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور حضور ہمیں سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اب ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اب جو آدمی روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر درود پڑھے گا، حضور کے کانوں تک اس کی آواز جا رہی ہے، فرشتہ بھی عرض کر رہا ہے، حضور اس کی طرف متوجہ بھی ہو گئے ہیں، تو کیا حضور کی خاص نظر عنایت اس کو میسر آئے گی کہ نہیں؟ بولو، حضور کی نگاہ پڑے گی نا خاص کہ یہ کون خاص بندہ ہے جو ہم پر درود پڑھتا ہے، تو جب حضور کی خاص نگاہ عنایت ہوگی تو دل کے زنگ چھٹ جائیں گے، دل کا اندھیرا دور ہو جائے گا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور موجزن ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت عطا فرما دے گا۔ نماز پڑھتے ہو نا، نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یقیناً ہے اس پر۔ تو کیا وجہ کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی سے بھی نہیں رکتے اور بے حیائی سے بھی نہیں رکتے؟ میرے ذہن کے اندر جو بات آئی ہے نا، جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بندے کو کھڑا کیا ہے، اپنا ذکر بھی کرایا ہے، تسبیح و تحمید بھی کرائی ہے، قرات بھی کرائی ہے، سب کچھ کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو مصلی پر بٹھا کر کہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب وہ بندہ حضور کو حاضر و ناظر جان کر حضور کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کرے گا، محبوب کی بارگاہ سے جواب آئے گا، تو اب یہ نماز برائی سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روکے گی، اس لیے کہ حضور کی خاص نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سلام پڑھ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اندر جنگ چھڑی، اے تو شرکیہ کلمہ ہے جی، میں اتو پڑھ رہا ہوں، دلوں میرا دھیان کوئی نہیں حضور والا جی، میرا دھیان میرے کھوتے والے، میرا دھیان میری مجھ میری گاں والے، حضور والے میرا دھیان نہیں، اتو میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو دسو حضور اس کے سلام کا جواب دیں گے؟
جی تو اب وہ لاکھ سجدے پہ سجدہ کرے، نماز پہ نماز پڑھے، سونی قرات کرے، لیکن رہے گا مردود کا مردود۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر جو محبوب کی بارگاہ کے اندر حاضری ہے نا، وہ اس نے کو نہیں لگوائی۔ اور اگر کوئی آدمی حضور کا صحیح غلام ہے اور ہمارے محققین علماء کے مذہب کے مطابق وہ نماز میں بیٹھ کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب پڑھے اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ میں حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، سرکار میرے سامنے موجود ہیں اور میں سرکار کی بارگاہ کے اندر سلام پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی آدمی اس طرح سلام پیش کرے تو حضور جواب ارشاد فرمائیں گے کہ نہیں؟ تو حضور جب جواب ارشاد فرمائیں گے تو وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ حاصل ہوگا، اور جب تزکیہ حاصل ہوگا تو اب یہ نماز برائی سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روکے گی، ہر قسم کی جو بری باتیں ہیں وہ آپ چھوڑتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی نمازیں جو ہیں نا وہ صحیح معنوں میں کسی غلام رسول کے پیچھے پڑا کریں۔ وہ آدمی نہیں کہ جو اپنی نماز کے اندر پریشان ہے جی کہ میں شرک کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، جی پریشانی کے عالم کے اندر ہے اور منافقت کی حد پر ہے کہ زبان سے وہ کہہ رہا ہے جی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دل میں سوچ رہا ہے جی یہ شرک ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ تو اب ایسے آدمی کی اپنی نماز نہیں تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے کسی دیوبندی، کسی وہابی، کسی غیر مقلد اور کسی بھی بد مذہب کے پیچھے ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ جب بھی نماز پڑھیں تو ہمیشہ اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ کے پیچھے پڑھیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ سے تزکیے کی دولت نصیب ہوتی ہے درود پاک کی برکت کے ساتھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور پر درود و سلام پڑھتے رہا کرو، تمہارے گناہ ختم ہوتے رہیں گے، درجات بلند ہوتے رہیں گے، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، سلامتیاں ملتی رہیں گی، محبوب کی توجہ ملتی رہے گی، تزکیہ نفس ہوتا رہے گا۔ یہ ساری دولتیں کب ملیں گی؟ جب ہم حضور کی بارگاہ کے اندر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ تو کیا میلاد شریف کی اس بابرکت محفل کے اندر وعدہ کرتے ہیں کہ اب حضور کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھا کریں گے؟ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتے درود پاک پڑھیں، لیکن اپنے اوقات کے اندر کوئی خاص وقت نکال کر جس وقت آپ مکمل طور پر یکسو ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے حضور کو حاضر و ناظر جان کر حضور کی بارگاہ کے اندر چند مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دنوں کے اندر آپ کی کیفیت بدلتی جائے گی، گناہوں سے دل متنفر ہوتا چلا جائے گا، نیکیوں کی طرف دل مائل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ کام کرتے رہے نا تو میرا وعدہ ہے کہ اگلے سال بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کے چہرے پر سنت رسول بھی سجی ہوئی ہوگی۔ لیکن یہ کام اگر آپ کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ غلط ہوا کچھ مجھ سے بیان تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان